غیور قوم کے شوق بھی عجیب ہیں، مہمات بھی منفرد، خوشیاں بھی جدا ہیں، غم بھی الگ، صبر بھی مختلف ہیں، بے چینیاں بھی وکری، خوابوں کا بھی جواب نہیں، آرزوئیں بھی لاسانی، خواہشات بھی بے مثال ہیں، ترجیحات بھی لاجواب۔ ہر بندہ خود بددیانت ہے مگر دوسروں سے دیانت داری کی توقع رکھتا ہے۔ ذخیرہ اندوز سے جب سرکاری دفتر میں رشوت طلب کی جاتی ہے تو وہ تعصب سے کہتا ہے آخر اس ملک کا کیا بنے گا؟ رشوت خور کو اگر کوئی ذمہ دار پکڑتا ہے تو شرمندہ ہونے کی بجائے ایک جانور کا نام لے کر بتاتا ہے چک پا گیا ہے۔ ٹریفک قوانین کی سرین خلاف ورزی کرتے ہوئے جب کوئی اپنی گاڑی رواں ٹریفک میں گھسیڑ کر اسے بلاک کر دیتا ہے تو غصے سے کہتا ہے ان لوگوں میں ڈرائیونگ کی سینس ہی نہیں۔ دوسری کی طرف سے لائن توڑنے پر مرنے مارنے کے لیے تل جانے والا خود یہ حرکت کرے تو فاتحانہ مسکراہٹ سے کہتا ہے یہ پاکستان ہے، یہاں سب جائز ہے۔ رات کو چوری کے لیے جانے والا ساتھیوں کو اپنی ناکامی کا فسانہ یوں سناتا ہے وہ بے ایمان جاگ رہے تھے۔ زیادتی کے ملزم کے سرپرست جب مظلوم کے گھر رازنامے کے لیے جاتے ہیں تو واپسی پر بتاتے ہیں بے غیرت مان ہی نہیں رہے۔ ڈاکو اپنی ناکامی کا ذمہ دار شکار کو ٹھہراتا ہے کہ الو کے پٹھے نے مزاحمت کر دی۔ جس نے اپنی جڑوں کی سیرابی کرپشن سے کی ہوتی ہے وہ سینہ تان کر کہتا ہے کہ کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ امروں کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے خم پھونک کر اعلان کرتے ہیں جمہوریت کے لیے تن من دھن نچھاور کر دیں گے۔ مقصدیت اور معقولیت سے آری دھرنے بازوں کو جب مطلوبہ تعداد میں بھیڑ بکریاں میسر نہیں آتی تو وہ آپس میں کہتے ہیں ان لوگوں میں شعور ہی نہیں۔ بنیادی حقوق کی سرکوبی پر مبنی منشور رکھنے والے جن نابوؤں کو عوام اپنی نمائندگی کی بارگاہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیتے وہ صدقے دل سے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جاہل، گھامڑ اور لدڑ ہیں۔ کوئی دنیا کے در در پر پھیلے ہمارے کاسۂ گدائی کی زیارت کرے اور پھر اس میں خیرات ڈالنے والوں کو فتح کرنے کے ہمارے عزم بھی دیکھے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے ارباب اختیار کے بھاشن سنیں اور پھر ہمارا شرمناک تعلیمی بجٹ بھی ملاحظہ کرے۔ لوگوں کو صحت کی سہولتیں باہم پہنچانے کی خوشخبریاں سنیں اور پھر مارکیٹ میں جیلی دواؤں کی بھرمار بھی دیکھے۔ جرائم کی بیخ کنی کے دعوے دیکھے اور پھر مجرم کی سرپرستی کی کہانیاں بھی سنیں۔ ارباب اختیار کی رشوت ستانی کے خلاف بڑکیں سنیں اور پھر ان کا معیار زندگی بھی ملاحظہ کرے۔ لیڈروں کی طرف سے ملک کو ایشین ٹائیگر بنانے کے عزم دیکھے اور پھر ترقی کی تھک تگڑیاں بھی تماشا کرے۔ عوام کو ریلیف دینے کی خوشخبریاں سنیں اور پھر بجلی کے ظالمانہ بل بھی دیکھے۔ ہماری پانی ملی دودھ فروشی سے لے کر ضمیر فروشیوں و ملت فروشیوں پر نگاہ ڈالے اور پھر ہمارے امہ کی قیادت کے دعووں پر دانتوں میں انگلیاں بھی دابے۔ غریب عوام کے غم میں رہنمائے ملت کے آنسوں کے درشن کرے اور پھر غریبوں کی کمائی سے ان کی عیاشیاں بھی دیکھے۔ اتحاد امہ کے لیے ہماری تڑپ کا نظارہ کرے اور پھر کفر کے فتوے بھی سنے۔ اربوں کے بنگلوں میں مسکراتی زندگی دیکھے اور پھر کچی بستیوں میں سسکتی انسانیت کے درشن بھی کرے۔ صفائی نصف ایمان کے ہمارے لیکچر سنیں اور پھر فکری جالے اور گندگی سے اٹے نالے بھی دیکھے۔ جمہوریت کے حق میں ہماری قوالیاں سنیں اور پھر اس کے خلاف ہماری مہمات بھی ملاحظہ کرے۔ منصفین کی ترجیحات اور مہمات پر ایک نظر ڈالے اور پھر انصاف کے لیے رلتی نسلیں بھی دیکھے۔ عوامی عدالت میں امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوتے دیکھے اور پھر خود کو عوامی امنگوں کا ترجمان گرداننا بھی دیکھے۔ ہم وہ پارا صفت ہیں کہ یک وقت شوق جمہوریت بھی پال رکھا ہے
اور نظریاتی مخالفین کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہیں۔ عوام کو اختیارات کا منبع کہتے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی قبول نہیں۔ میڈیا کی آزادی کے قائل ہیں اور آزادی اظہار کا سلیقہ بھی نہیں۔ تنقید کو اپنا حق خیال کرتے ہیں اور تنقید کا کرینہ بھی نہیں۔ رواداری، برداشت، توازن اور وسیع القلبی کے لچھے دار خطبے عروج پر ہیں، مگر بغل میں دبی بغض کی پوٹلیاں پھینکنی بھی نہیں۔ ہم احترام کرنے پر آئیں تو آئین توڑنے والوں کو سر آنکھوں پر بٹھا لیں، اور توہین پر آ جائیں تو صبح شام عوامی مینڈیٹ کے سر پر جوتے توڑنے کو وتیرہ بنا لیں۔ غیرت جوش مارے تو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے زمین و آسمان ایک کر دیں، اور صرف نظر کرنے پہ آئیں تو اپنے ارد گرد جبرن لڑکیاں اغوا کرنے والوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ کبھی فلم کا سائن بورڈ دیکھ کر فشار خون آخری بلندی کو چھو جائے، کبھی بھوک و افلاس اور بے انصافی سے مرتے لاکھوں انسان دیکھ کر بھی کانوں پر جوں تک نہ رینگے۔ احتساب کا جذبہ جنوں ستائے تو حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کر دیں، اور منافقت پہ آئیں تو بجلی چوروں، ذخیرہ اندوزوں، ملاوٹ کرنے والوں، رشوت خوروں، دہشت گردوں، منشیات فروشوں اور قاتلوں کی طرف سے آنکھیں اور کان لپیٹ لیں۔ دنیا کی نامور یونیورسٹیوں کی لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں، مگر شیخ چلی اسے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بنائے بیٹھے ہیں۔ سچ، ایمانداری، قانون کی پاسداری، انصاف اور احترام انسانیت دنیا بھر میں اخلاقیات کے معیار ٹھہرے ہیں۔ ہم کا جدا ان سے تہی بھی ہیں، اور دنیا کو یہی اسباق پڑھانے پر مصر بھی۔ پتہ نہیں ادم نے کس موقع پر اور کیوں کہا تھا، ہنستا تو ہوگا آپ بھی یزداں کبھی کبھی۔